محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أقضاهم علي، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں بھی خلافت راشدہ کے چوتھے تاجدار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں بیان کی تھی. یہ سابقون الاولون کی جماعت عشرہ مبشرہ میں سے اور دین اسلام کی لمبا عرصہ تک نبوت کی اور صحابہ کرام کی جماعت میں مل کر خدمات سر انجام دینے والی عظیم شخصیت ہے. ایک دور ہوتا ہے کہ ایک شخصیت ہے، لیکن وہی شخصیت تعلیمات کی بنیاد پر، اپنے اسوے اور کردار کی بنیاد پر پچھلے دور کے تاریخی تسلسل کی روشنی میں ان کا ایک اپنا خاص مقام پیدا ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اول دن سے خدمات سر انجام دی، قربانیاں دی اور ہر میدان میں کھڑے رہے، مقابلہ کیا، استقامت دکھائی. ساری زندگی کی ان کی تاریخ ہمت کی، جرأت کی، بہادری کی، شجاعت کی، استقامت کی. اسلام کی تاریخ میں نابغہ روزگار شخصیت. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف دور نبوی کے اعتبار سے، دور عہد خلافت صدیق اکبر کے اعتبار سے، دور خلافت حضرت عمر فاروق کے اعتبار سے، دور خلافت عثمان بن عفان کے اعتبار سے ایک جلیل القدر کردار ہے، عظیم کردار، علمی اور عملی کردار، اخلاقی اور اجتماعی کردار. زندگی کے ہر میدان میں وہ پوری جماعت کے ساتھ، پوری محنت اور مشقت اور تسلسل کے ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں. اب پہلا دور کتنی مشقتوں کا انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا، اس دور کی برکات آخر تک ان کے ساتھ رہی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ میرے گھر میں فاقے ہیں. اب فاقوں کی بنیاد پر ایک کافی دن گزر گئے. میں مدینہ میں گھوم پھر رہا تھا کہ ایک عورت نے مٹی کے ڈھیلے جمع کر رکھے تھے. میں نے سوچا کہ اس نے گارا بنانا، پانی
باقی کی ضرورت اس سے میں نے معاہدہ کر لیا. اس نے کہا 1 ڈول کے بدلے میں 2 کھجوریں دوں گی یا 1 کھجور دوں گی. معاہدہ ہو گیا اور اس کے ڈول نکال کر اب میرے ہاتھوں پر چھالے چڑھ گئے. اب اس کے سامنے ہاتھ کیے, اس نے گن کر کھجوریں دے دی ڈولوں کے برابر, اور آ کر رسول اللہ کو میں نے پیش کی. آپ نے ان میں سے 2 کھجوریں لی اور فرمایا باقی خود استعمال کرو اور گھر والوں کو, بچوں کو کھلاؤ. اور فرماتے ہیں ایک دور یہ بھی آیا کہ آج علی کے پاس اتنا مال و دولت کہ 30,000 دینار آج میں اپنے مال کی زکات نکال رہا ہوں. ایک دور وہ بھی ہے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں رہے. حضرت عباس کی اولاد سے کسی نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا نام آتا ہے تو حضرت علی کا نام آتا ہے علم میں, عمل میں, بہت سارے کاموں میں. آپ کا نام کیوں نہیں پہلے آتا؟ آپ بھی تو ان کے قریب, وہ بھی آپ کے چچا کے بیٹے, تم بھی ان کے چچا کے بیٹے ہو. فرمایا ہاں, حضرت علی دین کے کاموں میں, دین قبول کرنے میں ہم سے سبقت لے گئے. پہلے اسلام میں داخل ہوئے, پہلے دور کی انہوں نے مشکلات اور قربانیاں پیش کی, مشکلات جھیلی, اس لیے آج ان کا نام پہلے نمبر پر. ان کا کردار ان کو آگے لے گیا. والسابقون السابقون اولئک المقربون. قرآن کہتا ہے پہلے نمبر پر آنے والے لوگ, سبقت لے جانے والے لوگ, پہلے درجے میں آ کر کام کرنے والے لوگ اصل یہی لوگ ہوتے. باقی لوگ ان کتابیں ہوتے. اولئک المقربون, یہی اللہ کے مقرب, اللہ کے نبی کے مقرب. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. اب بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تاثیرات ان کو حاصل ہوئی. دعا کے مقام پر, نبی کی دعا کے مقام پر ان کو عظیم مرتبہ حاصل ہو گیا. اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے. حضرت علی بیماری میں, مشکل میں, جسمانی کمزوریوں کی حالت میں اللہ کے پیغمبر عیادت کے لیے پہنچے. پوچھا کہ علی کیا حال؟ کہنے لگے یا رسول اللہ انتہائی تکلیف میں ہو, دکھ میں ہو, بیماری. تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا دعا مانگ رہے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ اگر میری موت قسمت میں ہے, مقدر میں اس وقت ہے تو مجھے موت دے, اور اگر میرے لیے صحت اور عافیت ہے تو مجھے صحت اور عافیت دے دے, اس غم سے نجات دے دے, اس مصیبت سے نجات مل جائے. تو آپ نے فرمایا نہیں, دعا مانگی اللہم اشفی, اللہ علی کو شفا دے. اور دعا مانگی اللہم عافی, اللہ اس کو عافیت نصیب فرما. اور پھر فرمایا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو کر کام کرو, اپنی زندگی کے معاملات میں دخیل ہو جاؤ, کام کرو, جب تک اس کے بعد کوئی بیماری نہیں آئی. اب ایک دفعہ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا, آپ نے اپنا تھوک مبارک لگایا, آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی. اب جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی, نکاح ہوا, اب اللہ کے پیغمبر معاشرتی زندگی, گھریلو زندگی, اجتماعی زندگی, ہر دور کے تقاضے اپنے قریب رہنے والے لوگوں کو اپنے قول سے بھی, اپنے اسوے سے بھی, اپنے عمل سے بھی سمجھاتے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے, رسول اللہ نے ان کے درمیان تقسیم کرے. فرمایا باہر کے کام علی کریں گے اور گھر کے کام, اندر کے کام, یا کھانا پکانا ہے, جھاڑو دینا ہے, چیزیں سنبھالنی ہے, اندر کے سارے گھریلو ضروریات وہ فاطمہ بنت رسول اللہ کریں گی. اب کچھ عرصہ گزرا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
فاطمہ کو بھیجا، اب تو اللہ نے وسعت دے دی، اللہ کے پیغمبر کے پاس اس وقت قیدی اور غلام آئے ہوئے، میں پانی بھر بھر کے تھک گیا، میرے سینے میں تکلیف ہو گئی، اور تم گھر کا کام کاج کر کے تھک گئی ہو۔ انہوں نے کہا ہاتھوں پہ چھالے چڑھ گئے، اور مشقت کی وجہ سے آٹا گوندنا بھی، آٹا پیسنا بھی، گھر کے کام کاج بھی، اور آنے والے مہمانوں کی، گھر والوں کی خدمت داری بھی، اور دیگر امور بھی مدینہ میں رہتے ہوئے ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہیں۔ میں ہاں جاؤ، جا کر اللہ کے رسول سے اپنے لیے کوئی خادم لے آؤ۔ آ گئی، اللہ کے رسول سے ملاقات، پوچھا بیٹی کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگی آپ کی سلام کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا اچھی بات، ذکر نہیں کر سکی شرم اور حیا کی وجہ سے، واپس آ گئے۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتی ہے سلام پیش کیا اور شرم کی وجہ سے بات نہیں کر سکی، واپس آ گئے۔ آپ بھی دونوں گئے اور جا کر اللہ کے پیغمبر سے اپنا حال بیان کیا۔ آپ کے پاس غلام لونیاں آئی ہیں، اگر ان میں سے آپ فاطمہ کو ایک غلام نوکر خادمہ دے دے کوئی تو ہمارے کام پہ تعاون ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، صفہ کے لوگ، مجھ سے امت کے لوگ دین سیکھنے والے آئے، ان کے پیٹ، ان کے کھانے، ان کی معیشت، ان کی ضرورت، جو دین کے اگلے دور کی رہنمائی کے لیے جس کیڈر کی مجھے ضرورت ہے، آج وہ مجھ سے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ میں آنے والے دور کی قیادت کے لیے اپنے گھر کی ضرورتیں ان پر قربان کروں گا، اپنے خاندان کی ضرورت، امت کے اگلے دور دین حق کی رہنمائی، آج یہاں سے لے کر امت کو رہنمائی دینے کے لیے جو اگلا دور ادا کریں گے، آج یہ مال میرے پاس کوئی اور مال نہیں، ان غلاموں کو بیچ کر میں صفہ میں بیٹھنے والے لوگ، مجھ سے اگلے دور کی رہنمائی لینے والے لوگ، میں ان کے لیے یہ مال کے وسائل ان پر خرچ کروں گا۔ آج ہمارے مال اور ہمارے قومی وسائل دین کی بنیاد پر کن لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں جنہوں نے مستقبل میں کیا کردار ادا کرنا ہے؟ آج ہر آدمی دیکھ لے میرا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، میرے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں، ہمارے قومی وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ قوم کے لیے کردار ادا کرنے والے، دین کے لیے کردار ادا کرنے والے، آج ان کو کسب کرسی کی حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ عیاشیاں کرنے والے حکمران، قوم کا مال اڑانے والے، غفلتوں میں مبتلا لوگ، آج نسل انسانی کے لیے، اگلے دور کے لیے ان کے پاس کوئی پلان، کوئی پروگرام نہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا یہ غلام آ رہے ہیں، ان کا بیچ کر ان کے وسائل کو کہاں خرچ کیا جائے گا جہاں آج قوم کی، امت کی، انسانیت کی اور دین کی ضرورت ہے، اس کا تعین کیے ہوئے، منصوبہ بنائے ہوئے اللہ کے پیغمبر۔ آج مسلمان کے پاس نہ اپنی نسلوں کے لیے کوئی منصوبہ ہے، نہ قوم کی نسلوں کے لیے کوئی منصوبہ ہے، اور نہ دین حق کے مستقبل کے لیے کسی مسلمان کے پاس کوئی وقت اور کوئی منصوبہ ہے کہ آج ہمارا دین ہماری نسلوں میں، دنیا انسانیت میں، ہمارے ملک میں کیسے ترقی کرے گا، اس کو کن وسائل کی ضرورت ہے۔ آج امت کے ہر طبقے کو کھڑا کرنا یہ امت کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، خلیفہ وقت بھی ہیں، قاضی اور جج بھی ہیں، سپہ سالار اعلیٰ بھی ہیں، ساری ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سوچ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ مال تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرے وقت میں ان کے گھر تشریف لے گئے، فرمایا ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور مجھے تمہارے مسئلے کا حل دے کر گئے، تمہارے مسئلے کا حل تم مادی دور میں تلاش کر رہے ہو، تمہارے مسئلے کا حل علوم نبوت کے ساتھ جڑا ہوا، فیض نبوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، برکات نبوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تمہارا حل ہمارے پاس دوسری شکل میں موجود ہے۔ آج ہم تمہارے ہر مسئلے کا حل علوم نبوت کے فیض سے، نبوت کے برکات اور اس کے اثرات اور اس کی تاثیرات کے فیض سے حل کیا جائے گا۔
اس لیے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، اور سوتے وقت بستر پر جب لیٹ جاؤ علی اور فاطمہ تم دونوں 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہو گئے، اور میں تمہارے لیے یہ راستہ، اللہ کے نام کی تاثیر حاصل کرو۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو نبوت کی تاثیرات کا ایک دور ملا، نبوت کی دعاؤں کا ایک دور ملا، نبوت کی برکات کا ایک دور ملا، جو انہوں نے سمیٹ لیا، انہوں نے محفوظ کر لیا۔ اب جو مشکل پیش آتی ہے حضرت علی کو اپنی سماجی زندگی میں، علمی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں، وہ آ کر اللہ کے پیغمبر سے رہنمائی لیتے، قدم قدم پر نبوت کی رہنمائی میں چلنا اپنے لیے کامیابی سمجھتے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ آج حضرت علی کو نبی سے بڑھا کر پیش کرنے والے لوگ بھی آ گئے۔ حضرت علی رسول اللہ کی خدمت کو تھا، رسول اللہ کے خادم بن کر، آپ کے شاگرد بن کر، آپ کی رہنمائی میں چلنے والے بن کر قدم قدم پر نبوت سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ نبوت کا درجہ سب سے اونچا ہے، باقی جتنے درجے ہیں ولایت کے وہ نبوت سے نیچے ہیں، نبوت سے اوپر کوئی درجہ ولایت نہیں۔ اس لیے سارے درجے اللہ کے قرب کے وہ نبوت سے نیچے ہیں، نبوت سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ ولایت کا، قرب الہی کے مقامات کا سب سے اونچا درجہ وہ نبوت کا ہے۔ جو اللہ کے نبی کو قرب حاصل ہے وہ کسی اور کو قرب نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس لیے حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ایک بات بتاتے ہیں، وہ بات تو دو لوگ یقینی ہوتی ہے، اور اللہ کے ولی اور دیگر لوگ وہ ایک بات بتاتے ہیں، اور اس میں وہ یقین کا وہ مرتبہ نہیں ہوتا، وہ محدود نوعیت نہیں ہوتی، اسی وقت میں وہ ظہور پذیر ہو جائے۔ یہ فرق کیا ہے؟ اب وہ چل رہے تھے حصی طور پر، مشاہدات کے اعتبار سے بڑے بڑے دین کے عظیم مسئلے سمجھانا، ذہن نشین کرنا، دین کے دائی بھی اونچے درجے کے، دین کے معلم اور استاذ بھی اونچے درجے کے تھے، حکیم امت کے درجے، اونچے درجے کے، اعلیٰ درجے کے حکیم لوگوں میں سے، سمجھدار لوگوں میں سے، دین کا ہر مسئلہ علم و حکمت کی بنیاد پر حل کر کے امت کو دین کے قریب لا کے کھڑا کرنا، ہر ذہن کو دین کے قریب لا کے کھڑا کرنا، یہ نبوت کے عظیم ترین سلسلوں میں سے فیض نبوت کی ایک بڑی تاثیر۔ کسی کو دین سے ہٹنے نہ دیا ہے، انسانی زندگی کا ہر مسئلے کا حل ان کو دین حق کی فہم، سمجھ اور بصیرت کی روشنی میں پیدا کر دیا جائے۔ یہی تو یہ کمال ان اہل علم کا، علماء حقہ کا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا، اولیاء اللہ، بزرگان دین کا، جنہوں نے امت کے ہر فرد کو، ہر طبقے کو، ہر حصے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب لا کے کھڑا کر دیا۔ کوئی درمیان کا گیپ نہیں آنے دیتے، کوئی شک اور شبہ سے نہیں گزرنے دیتے ان کو۔ تو فرمایا دیکھو وہ سامنے دیوار مکان ہے، یہاں سے کتنے دور ہے؟ کہنے لگے 20-25 گز کے فاصلے، تھوڑا اور قریب ہو گئے، اب کتنا ہے؟ اب کہتے ہیں 10-12 گز کے فاصلے پر، اور قریب ہو گئے، اب کتنا ہے؟ اب کہتے ہیں 5-7 گز کے فاصلے پر، اب بالکل قریب ہو گئے، تو کہنے لگے اب 3 گز کے فاصلے پر۔ اور میں پہلے تو 2-2, 3-3 فگر تم بول رہے تھے، عدد بول رہے تھے، جی 15-16، 17-18، 12-14، اور اب کیا تو صرف 3، کیا فرق ہے؟ کہنے لگے پہلے ہم اندازہ لگا رہے تھے، اب اندازہ ختم ہو گیا، اب یقینی فاصلہ ہے، ہم اس بلڈنگ کے قریب پہنچ گئے۔ جب قریب پہنچ گئے تو اب ہمارا علم یقین میں بدل گیا، اب ہماری رائے یقین میں بدل گئی ہے، کیونکہ بلڈنگ سامنے کھڑی ہے، اور یہ سامنے کا فاصلہ متعین کرنا عقلی طور پر، حسی طور پر ہمارے لیے آسان ہو گیا۔
فرمایا یہ یاد ہوتا ہے اللہ کے نبی جو خبر دیتے ہیں وہ اس چیز کو قریب سے دیکھ کر خبر دیتے ہیں، اور باقی لوگ وہ دور سے دیکھ کر وہ 2-2 3-3 فگر بیان کرتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مسئلہ آ کر اللہ کے پیغمبر سے پوچھتے، ان کے لیے نبوت کی دعائیں اور تاثیرات اور ان کا علم کا حصول ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اب قرآن حکیم کے علم سے قریب ہوں، پریشانی بن گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو قرآن کی آیت یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتی ہے، اب 1-2 دفعہ یاد کرتا ہوں، 3 دفعہ یاد کر کے جب اسے دہرانا چاہتا ہوں اب وہ ذہن ستر جاتی ہے، وہ آیات زبان پہ نہیں آتی۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ فرمایا علی تم ایک عمل بتاتا ہوں، ایک طریقہ کار بتاتا ہوں کہ تم جمعے کی رات سحری کے وقت جو اللہ کے فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور 4 سورتیں 4 رکعت نفلوں میں پڑھ کر اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سورہ یاسین پہلی رکعت، پھر اس کے بعد وہ حامیم الدخان دوسری رکعت، پھر تیسری رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے، پھر چوتھی رکعت میں سورہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ 3 جمعے 5 جمعے 7 جمعے یہ تم اسے کرو، اور پھر اس کے بعد ہر روز ہر دفعہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کامل درجے میں صفت احسان کی بنیاد پر کرو۔ احسان اللہ کے تعلق کے قرب کی بنیاد پر اللہ کی حمد و ثنا استغفار اور توبہ کر کے اور امت کے لیے دعائیں مغفرت مانگ کر پھر اللہ سے دعائیں مانگو، اے اللہ میرے لیے اپنے علم کا خزانہ قرآن حکیم اپنی تمام صفات جلال و جمال کے ساتھ ان کو میرے لیے کھول دے، تو رحمان اور رحیم ہے۔ ساری دعاؤں کا خلاصہ رسول اللہ نے سمجھا دیا، وہ دعا موجود فضائل قرآن شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے بھی نقل کی، امام شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں بھی ان واقعات کو پوری سند کے ساتھ نقل کیا اور وہ دعا بھی سکھائی۔ اب حضرت علی چلے گئے، 3 جمعوں کے بعد آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے تو 4 آیتیں بھی یاد نہیں ہوتی تھی، اب 40 آیات یاد کرتا ہوں اور جب پڑھتا ہوں فوراً آ جاتی۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کا علم حضرت علی کے لیے آسان ہو گیا نبی کی دعا سے، قرآن حکیم کے علوم پر ان کو کمال درجے کا مرتبہ مل گیا۔ اور پھر آئے تیسرے جمعے میں یا رسول اللہ تو 40 آیات یاد ہو، تو آپ نے فرمایا علی کو اپنی دعا کی، ہماری دعا کی اور اپنے عمل کی تاثیر کا یقین ہو گیا۔ اور عمل کی تاثیر پہ یقین ہونا چاہیے، یقین ہوگا آپ کو اعتماد ہوگا ضرور اس کے نتائج نکلیں گے۔ آج مسلمان شکوک و شبہات کے دور سے گزر رہا، ہر ایک شک میں مبتلا، قرآن کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، دین کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، اسلام کے عدل و انصاف کے غلبے کے دور کے بارے میں۔ اب اسلام دنیا میں نہیں آ سکتا۔ آج مسلمانوں کی اجتماعیت یہ غلط عقیدہ بن گیا کہ اب قیامت آئے گی اسلام غالب نہیں ہو سکتا۔ یہ عجیب بات ہے، آج ہم خیالات میں پھنسے ہوئے، گمراہیوں کا شکار ہیں، اپنے دین کے بارے میں خیالات فاصلہ کی طرف چلے گئے، شکوک و شبہات کی طرف چلے گئے۔ اللہ کا نظام، اللہ کا دین، قرآن حکیم کا علم و عمل زندہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن آیا ہی عمل کے لیے، قرآن آیا ہی دنیا میں کامیابیوں کے راستے اور ہدایت کا راستہ متعین کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ نے، رسول اللہ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو خود ہی فرمایا الفقہ یمان، فقہ سمجھداری بصیرت یمن کے اندر ہے، وہاں کے لوگ تو بڑے تجربہ کار، اور میں نوجوان آدمی اور آپ مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، وہاں مسئلے پیش آئیں گے تو کیسے حل کروں گا؟ عملی نظام دین حق کا پیدا کرنا ہے، سماجی مسائل حل کرنے ہیں قرآن کی روشنی میں، آپ کی تعلیمات نبوت کی روشنی میں امت کو رہنمائی دینی ہے، ان کو مسئلوں سے نکالنا ہے، پریشانیوں سے نکالنا ہے، ہر ایک کے حق کا تحفظ کرنا ہے، ہر ایک کو انصاف دلانا ہے۔ چھوٹا بڑا امیر غریب ہر طبقہ میرے پاس مسئلے لے کر آئے گا، اب میں ان کے مسئلے کیسے حل کروں گا؟ میں ان کے اندر کیسے فیصلے کروں گا؟
میں کیسے قرآن حکیم اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ججمنٹ کروں گا؟ آپ نے حضرت علی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا مانگی، اے اللہ علی کا سینہ قرآن کے لیے کھول، علی کا سینہ فیصلوں کے لیے کھول دے، اس کو شرح صدر عطا فرما۔ دعا مانگی، کہتے مجھے یقین ہو گیا اب بڑے بڑے مشکل ترین مسئلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں یمن گئے تو مشکل ترین مسئلے ان کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اب ان مشکل مسئلوں کو کیسے حل کریں؟ یہ ہے قضات کی بنیاد، ججمنٹ، حکمت عملی۔ آپ دنیا میں قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں، نبوت کے فیض اور دعاؤں کی تاثیرات کی روشنی میں امت کے ہر طبقے کا ہر مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آ گیا کہ ایک قبیلے نے جنگل کے اندر گڑھا کھود کے رکھا ہوا تھا شیر کا شکار کرنے کے لیے۔ اب اوپر انہوں نے تھوڑی تھوڑی پٹی ڈالی ہوئی تھی، شیر آیا اندر گر گیا۔ اب لوگ اکٹھے ہو گئے شیر کو دیکھنے کے لیے، شیر اندر گرا ہوا ہے۔ ایک آدمی جو اس کھڈے کے گڑھے کے کنارے کھڑا تھا، اب اس نے جیسے ہی اندر جھانکنے کی کوشش کی تو وہ گرنے لگا۔ جیسے ہی وہ گرنے لگا پیچھے اور کھڑا تھا اس کو پکڑ لیا اس نے، وہ بھی اندر گر گیا۔ دوسرے نے دوسرے کو پیچھے تیسرے کو پکڑ لیا، وہ تیسرا بھی گر گیا۔ تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، وہ چوتھا بھی گر گیا۔ اب چاروں آدمی اندر گر گئے اور چاروں کو شیر نے زخمی کر دیا۔ اب زخمی کیا اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے وہ مر گئے۔ اب ان کے قبیلے کے لوگ اور گڑھا کھودنے والے لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی کھڑی ہو گئی، مسئلہ پیدا ہو گیا۔ آج تو قرآن مسئلہ پیدا ہو جائے پہنچتے نہیں، لوگ مر آ جائیں، ختم ہو جائیں، چیزیں ختم ہو جائیں، کسی حکمران کو، کسی عدالت کو، کسی ملکی قومی ادارے کو اپنے عوامی قومی مسائل حل کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، بلایا اور میں میرے پاس آ جاؤ، ہم اس مسئلے کا علمی حل پیش کریں، ہم اس مسئلے کا انصاف کی بنیادوں پر حل پیش کریں جس سے کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا، ہر ایک کا حق محفوظ ہوگا، قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ اب تو قانون موجود ہی نہیں، جس طرح مرضی قانون کو طاقتور ہلکے موڑ لیں، جو طاقتور ہے ہر سطح پر، اپنے گھر سے لے کر اوپر تک، ہر طاقتور قانون کو اپنے موم کی ناک سمجھ کر جب چاہتا ہے قانون ختم کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے قانون کو پامال کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے نیا قانون بنا لیتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کیوں قانون بن رہا ہے، کس کے لیے بن رہا ہے، قانون بنائے کیسے جاتے، قانون کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت علی کو قانون سنا کر بھی، سمجھا کر بھی، پڑھا کر بھی بھیج رہے ہیں، اور اس قانون کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، نافذ کیسے کرنا ہے۔ اب اس کی قوت نافذہ بنا کر بھیج رہے ہیں، فیصلہ کرنے والی علمی قوت بھی بنا کر بھیج رہے ہیں، اور ساتھ قوت نافذہ کے لیے گورنر بنا کر وہ کس کو بھیج رہے ہیں، ساتھ کلیکٹر بنا کر حضرت معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں۔ اب کس صلاحیتیں اللہ کے رسول نے منتقل کی، فرمایا اب تم جھگڑا مت کرو، آپس میں 4 آدمی ماریں گے، تم لڑائی جھگڑا کرو گے، غلط فیصلے کرو گے، 10-15 اور مار لو گے، فائدہ کیا ہوگا، مسئلہ تو تمہارا حل نہیں ہوگا، اور پھر بھی ایک دوسرے کا حق پامال کرو گے، اللہ کے قانون میں مجرم بن جاؤ گے قیامت کے دن۔ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، دوسرے کا حق مار لیتا ہے، اور جتنا حق مارا تھا اس سے زیادہ مار لیتا ہے، اب قیامت کے دن پکڑا جائے گا احکم الحاکمین کی عدالت میں۔ انسانی زندگی یہاں دنیا میں ختم نہیں ہوتی، یہ تو آخرت تک چلتی ہے۔ ایک فیصلہ تمہارا یہاں ہے، ایک فیصلے کی عدالت آخرت میں بھی لگے گی۔ اس لیے اگر تم میرا فیصلہ سنو، تمہیں سمجھ آئے، تمہیں پسند آئے تو مان لینا، نہیں تو حجت الوداع کا موقع قریب ہے، تمہیں میں ساتھ لے جاؤں گا، رسول اللہ کے پاس جائیں گے، آخری اتھارٹی فیصلے کی اللہ کے پیغمبر ہیں، وہاں جا کر فیصلہ کرا لینا۔ اب حضرت علی نے کہا جس قبیلے نے یہ گڑھا کھودا ہے ان سے 1/4 دیت لی جائے، پھر 1/3 دیت لی جائے، پھر نصف دیت ان سے وصول کی جائے، اور پھر ایک پوری دیت ان سے وصول کی جائے، اور یہ 1/4 دیت، یہ جو سب سے پہلے کھڈے میں گرا ہے، یہ 1/4 دیت اس کو دی جائے، 1/3 دیت، تیسرا حصہ دیت کا، کل دیت کا
یہ جو دوسرے نمبر پر گرا ہے اس کو دیا جائے، اور آدھی دیت جو تیسرے نمبر پر گرا ہے اس کو دی جائے، اور پوری دیت جو سب سے آخر میں گرا ہے اس کی پوری دیت ان کے ذمہ ڈالی جائے، ان کو دی جائے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ فیصلہ پسند نہیں، ہمیں فیصلہ قبول نہیں۔ ہمیں قبول نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حجۃ الوداع پر ہم جا رہے ہیں اور رسول اللہ کی خدمت میں وہاں موجود ہوں گے۔ عالمی سطح کے مسائل وہ حج کے موقع پر خلفائے راشدین بین الاقوامی سطح کے مسائل وہ حج کے موقع پر حل کرتے تھے۔ تمام خلافت راشدہ کے دور میں سیاسی، معاشی، سماجی، علمی، عقلی، خاندانی، قبائلی، ہر قسم کے وہ جھگڑے جو قومی سطح پر، گھریلو سطح پر نہیں نمٹائے جاتے تھے، ہر خلیفہ راشد حج کے موقع پر جمع ہوتا اور اپنے علاقے کے گورنروں، اپنے علاقے کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا اور وہاں بین الاقوامی عدالت لگائی جاتی اور ان سب کے مسائل سن کر ان مسائل کا حل قرآن، حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سب لوگوں کے مسائل حل کر دیے جاتے تھے تاکہ کوئی جھگڑا نہ بچے۔ سالانہ بنیاد پر یہ سارے مسئلے نمٹا دیے جاتے تھے۔ آج تو 50 سال تک مسئلے ختم ہی نہیں ہوتے۔ وہ مسئلے ہیں کہ پیچھے سے بچے دے رہے ہیں، انڈے دے رہے ہیں، جیسے نئے مسئلے جنم لیتے ہیں، لوگ مسئلوں میں الجھے ہوئے، حل کرنے والی کوئی طاقت نہیں۔ قرآن تو مسائل حل کرنے کے لیے آیا۔ اب رسول اللہ کے پاس یہ قبیلہ وہاں پہنچا، اللہ کے پیغمبر مطاف کے اندر موجود ہے، مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر وہیں بیٹھ گئے اور اپنی چادر لے کر کمر کے پیچھے سے اور گھٹنے کے ارد گرد سے ڈال کر بیٹھ گئے۔ یہ مسئلہ لمبا ہے، ہر ایک کی بات سنیں گے، اس پر دلائل ہوں گے، گفتگو ہوگی، ایک لمبا مسئلہ ہے، اس لیے ان سے مسئلہ سننا شروع کیا۔ ایک آدمی نے کہا اس مسئلے کے بارے میں حضرت علی نے یمن میں ہمارا یہ مسئلہ سن کر سارا کچھ کرا کے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، اور میں وہ فیصلہ بتاؤ جو حضرت علی نے فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا یہ فیصلہ کیا تھا، تو آپ نے فرمایا ہم علی کے فیصلے کو نافذ کرتے ہیں، اس صحیح علم پر مبنی، عقل پر مبنی، عدل پر مبنی، حقوق کے تحفظ پر مبنی ہے، ہر ایک آدمی کا حق محفوظ ہوگا۔ جس آدمی نے سب سے پہلے گرا اس کی چوتھائی دیت ہوگی، اس لیے کہ وہ خود بھی گرا ہے۔ وہ کیوں گرا ہے؟ باقی لوگ بعد میں گرے، پہلے کیوں گرا ہے؟ وہ صبر کر رہا تھا۔ دوسرا اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے دوسرے کو بھی گرایا، اس لیے چوتھائی حصہ۔ اب دوسرے نے وہ دوسرے کو تیسرے کو پکڑ کے گرایا، اس کو تہائی حصہ ملے گا اس کی دیت، اور تیسرے نے چوتھے کو پکڑ کر گرایا ہے، اس لیے خود بھی گرا ہے، چوتھے کو بھی گرایا، اس کو آدھی دیت ملے گی کیونکہ وہ بعد میں گرا ہے، سب سے پہلا اس کا عمل تھا اور آخری اس کو کوئی قصور نہیں، تیسرے نے اس کو پکڑ کے گرایا، لہذا اس کی پوری دیت ہوگی۔ اب ہر ایک خاندان کو ہر فرد کے حق کے تحفظ کے حوالے سے عقلی طور پر، علمی طور پر، قانونی طور پر ان کو مطمئن کر کے فیصلہ کرنا، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے سیکھا۔ آج ہمارے ہاں لوگ نام سارے لیتے ہیں، ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، اہل بیت کا، صحابہ کرام کا۔ انہوں نے زندگی کی تشکیل اور تعمیر کے لیے جو صلاحیت، اہلیت، علم پیدا کر کے انسانیت کے مسائل اپنے دور میں حل کیے، آج کے دور میں ان کی رہنمائی سے آج کے مسئلے حل کرنے کا کوئی پروگرام کسی کے پاس، نہ شیعہ کے پاس نہ سنی کے پاس۔ سب لوگ نام ان کا لیتے ہیں، ان کے نام پر حلوے مانڈے کھاتے ہیں، امت کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، امت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیا علم سے ہمیں صحیح نسبت عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، ان کی محبت سے آج کے دور میں دین کی رہنمائی لے کر دین کی رہنمائی سے اپنی زندگی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔